سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ندی موجودہ حالات میں پاکستان سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور لوگ وہاں سے بار بار کوشش کرتے ہیں کسی طرح بھی یہاں سے نکل کے یورپ کی طرف چلے جائیں، اور اس پر اب آپ سب کے علم میں ہے کہ عرصہ دراز سے جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ بڑی سختی ہوگی، لوگوں کی پکڑ دکڑ کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ اور ایک مجھے پچھلے دنوں فیملی ملی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے پیسے دے کے یہاں پہ آئے ہیں جرمنی میں، تو وہ کہتی 1 کروڑ روپیہ، اندازہ لگائیں۔ اچھا، ابھی پولیس کی ایک کارروائی ہوئی FIA کی، اور یہ ہے جی کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ 3 لڑکیوں کو گرفتار کیا۔ تینوں ہی جو لڑکیاں پکڑی گئی ان میں 2 اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھی، اور ایک کے بقول اس کے بعد جرمنی کا ورک پرمٹ تھا، اور یہ تینوں لڑکیاں جرمنی آنا چاہتی۔ اب وہاں پہ FIA کو جب آپ ان کی جیب گرم نہیں کریں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی ہڈی پروگرام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر صحیح طرح چیکنگ کر کے پکڑتے ہیں۔ اب ان سے جب انہوں نے بات چیت کی تو وہاں پہ ہوئی جی پرابلم ساری۔ جب انٹرویو لیے گئے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا کہاں سے لیا، اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہاں پہ آپ نے کس کالج میں داخلہ لیا تھا، کہاں اسٹڈی کی، پاکستان میں کس یونیورسٹی سے آپ پڑھی ہوئی ہیں، کس اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ سوالات جب کیے گئے تو وہاں پہ یہ لڑکیاں جو تھی یہ جواب نہیں دے سکی۔ ان میں سے ایک جو ورک پرمٹ والی تھی اس کا کہنا تھا کہ میں 10 سال سے جرمنی میں ہوں۔ جب اس کے ساتھ انہوں نے جرمن میں بات کرنے کی کوشش کی، ایک چیز ذہن میں رکھے، ایئرپورٹ کوئی بھی ہو وہاں پہ ڈول میچر، آج کل تو موبائل فون پہ بھی اسی وقت ڈول میچر ترجمان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو جاتی، اور یہ تینوں کو پولیس نے کیا جی گرفتار۔ تینوں کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ کون ہے یہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے پروگراموں میں یہ کہا آپ کو کہ ایسے غلط ایجنٹوں کے ہاتھ میں آپ نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، جن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اصلی ویزا لگوا کے صرف آپ بھجوائیں گے تو یہ لڑکیاں محفوظ طریقے کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جائیں گی۔ اب یہ لڑکیاں FIA کے ہاتھ آئی ہیں، اور پھر سندھ پولیس، آپ سب کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ اندھیر نگری چوپڑ رات جوان لڑکیاں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور ان کے جو صورتکار تھے وہ بھی پکڑے گئے، یعنی کہ ایجنٹ جو تھے ان کو چڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب وہ ابھی تک ہمارے پاس مکمل اطلاع نہیں کہ وہ اصلی پکڑے گئی ہے کہ کوئی اور ہی پکڑے گئی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا جو اصلی گرو ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو آگے بھیجا ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر پکڑے جائیں گے تو کسی نے چھڑانا بھی تو ہے۔ اب ان کی انکوائری مکمل کی جائے گی، یہ ویزے کہاں سے لیے، کیسے لیے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویزے اصلی ہوں اور طریقہ واردات جو پاکستان میں ہے آپ سب کے علم میں ہے، تو پیپر شیپر تیار کروا کے تو لگوا لیا ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس طرح ویزے لگوائے جاتے ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ مگر یہ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ عقل کے لیے اور نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اور اگر یہ واقعی وہاں پہ نہیں پڑھی لکھی پاکستان میں ان کے اسٹوڈنٹ ویزے کیسے لگے؟ یہاں پہ جرمنی میں جو صحیح اسٹوڈنٹ ہیں برلین، یہاں ہائیڈلبرگ وغیرہ، ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پاکستان میں کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں کے ویزے لگ جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں لوگ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ، ایک لٹوانیا ہے وہاں پہ بڑی جلدی ویزا لگ جاتا ہے اسٹوڈنٹ۔ اب جو وہاں پہ ظاہر ہے کوئی ڈیل ہوگی، اور یہ خبر جب میڈیا پہ آ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر FIR کاٹی جاتی ہے، اور جب آپ FIR کاٹی گئی تو یہ لڑکیاں پھر جیل میں جائیں گی، پھر عدالت میں کیس چلے گا، پھر عدالت کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ کب تک یہ لڑکیاں جیل میں رہتی ہیں، کیونکہ پاکستان ہے وہاں تو بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور گناہ گار بھی پڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسے کا کام کرنے لگے تو پہلے تو ان چیزوں کا خیال رکھے کہ ان ایجنٹوں سے 2 نمبر جو ایجنٹ ہیں ان سے بچیں. اب دیکھیے پیسے بھی کیے، ان سے پیسے بھی نہیں آپ کو ملنے. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ پیسے واپس دے دیں گے تو نہیں. انہوں نے کہنا جی آپ کی لڑکیوں کی تیاری نہیں ٹھیک تھی، انہوں نے جواب نہیں دی امیگریشن کو، ان کے سوال کا جواب دے کے انہیں مطمئن نہیں کر سکی. ہمارے ویزے اصلی تھے لیکن یہ لڑکیاں جو ہیں یہ انٹرویو میں فیل ہوئی. تو جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ مجھے ملا 1 کروڑ روپیہ کہتے ہی دے کے آئے ہوئے. تو یہ پیسے اپنے ضائع نہ کرے اور نہ ہی یہ جو ایجنٹ ہے ان کے ہتھے چڑھیں، ان سے بچیں. یہ تو طریقہ واضح ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ ان کو مل جائے. اور پھر کئی تو بڑے وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہے غلط ہے. جو بھی ویزا لینا ہو اصلی طریقے سے ایمبیسی سے آپ لے. بڑی تعداد میں یہاں پہ جرمنی میں انڈین آ رہے ہیں بلیو کارڈ کے اوپر، ان کو وہاں ان جرمن ایمبیسی جو ہے وہ ویزے ایشو کر رہی ہے. وہ صحیح طریقے سے یہاں کمپنیوں میں کام کے لیے بھی آ رہے ہیں. یہاں نرسز بہت آ رہی ہیں، بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں. میرے کوئی دوست ہیں، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی دکانیں وغیرہ تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ انڈین لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے، سودا سلف لینے کے لیے. مگر ہمارے پاکستانی یہی کام رہ گیا، ہر 2 نمبر کام ڈال کے خود کے لیے مشکل، اب گھر والوں کے لیے مشکل پیدا ہوگی. جو ایجنٹوں کو پیسے دیے وہ بھی دیا، اب ان کو پیسے دے کے چھڑانا بھی ہے، ضمانتیں بھی کرانی. اگر یہ پنجاب سے ہوئی ضمانتیں ہو جائیں گی، ہر تاریخ پہ کراچی آنا پڑے گا، تو کافی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر جب پکڑا ہو تو کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہو انہوں نے، وہ ڈیل نہیں ہوئی ان کی، تو ان کے اوپر پھر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی. اور پھر جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے پھر یہ خبر جو ہے میڈیا پہ آتی ہے، اور جب میڈیا پہ آ جاتی ہے پھر کوئی ڈیل نہیں ہوتی، پھر اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو آج کے حالات میں کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام نہ کریں. یہ بار بار ہم اپنے پروگراموں میں بتاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 4 دفعہ آف لوڈ ہوئے ہیں. سسٹم میں ڈال دیا گیا کہ دوبارہ ایئرپورٹ پہ اپنی شکل گم کرو، نظر نہ آؤ. پھر ان کو نئے سبز باغ دکھائے جاتے، ہم سسٹم سے ڈیلیٹ کروا دیں گے آپ کا یہ کھاتا شاتا، پیسے لگیں گے، ایک اور پیسے بنانے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے. تو یہ جو وہاں پہ ایجنٹ مافیا ہے، آئے دن ہم بتاتے رہتے اتنے لوگ پکڑے گئے، اتنے لوگ پکڑے گئے، مگر پھر نئے ایجنٹ شروع ہو جاتے. وہ کہتے جناب ہم آپ کا کام اصلی کروائیں گے، اور کس طرح کروائیں گے یہ بھی نہیں بتاتے. اب جس نے باہر آنا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہے ہیں، یہاں کالج کتنے ہیں، یونیورسٹی کتنی ہیں، کون سی یونیورسٹی پڑھے ہیں، کہاں پہ جانا ہے، کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے، جرمنی میں کس شہر میں یونیورسٹی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا نالج ہوگا ان کا پڑھائی کے معاملے میں. تو یہاں پہ بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں جو اصلی ویزے پہ آنا چاہتے ہیں، جو اصلی واقعی اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. مگر پاکستان کے حالات کے مطابق زیادہ ٹکی پروگرام ہی ہے، واپس نہ جانا، ادھر ہی رہنا. تو جناب یہ آج کا پروگرام آپ کو اس لیے ہم ہر چیز پہ نظر ہوتی، اور پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ یار اجے بھی بچ کے احتیاط کرے. یہ جو اتنے بھی لوگ ہیں، یہ مافیا جو ہے، ان سے کسی نہ کسی طرح آپ بچیں تو بچ سکتے ہیں. اصلی ویزا بھی بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ہمارا جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ایسے رشتے کرے کہ لڑکیاں اس قابل ہوں کہ وہ ویزا اصلی لگوا سکے، بجائے اس کے کہ ایجنٹوں کے ذریعے آپ پیسے دے کے ویزے لگوائیں. یہ ضروری چیز ہے. دیکھا اب ایک اور سیاپا یہاں پہ ہے، جو پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ ایئرپورٹ سے غائب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک پرابلم. اور لڑکے ادھر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں جرمنی میں، جس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں. پچھلے دنوں بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ کہتا میری بیوی 4 سال لگے اور ایئرپورٹ سے غائب ہو گئی. تو اب یہ بھی ایک پرابلم. تو جناب خود ہی دیکھے کہ اگر یہاں پہ جرمنی میں، یورپ میں کوئی رشتے ملیں تو وہ مناسب آپ کے لیے وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، پیسہ بھی ضائع نہیں ہوتا. اور یہاں اگر کوئی مل جائے رشتے تو سب سے بہتر ہے. ہر چیز نہ دیکھیں، تھوڑی بہت ہی کمی بیشی ہر ایک میں ہوتی ہے کہ آپ کو
یہی ہوتا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ملے اور تو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، اپنی چہرہ شیشے میں۔ اچھا باقی آپ سمجھ گئے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، رکھنے کے بعد رشتے کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔